21ویں نمبر پر ہے جہالت کا عام ہو جانا۔ جہالت کا عام ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اب لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کی بنیادی باتوں کا، اعتقادی باتوں کا بھی آج لوگوں کو علم نہیں ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بنیادی باتیں ہوتی، نظریات سے جن کا تعلق ہوتا، عقائد سے ہوتا، ابتدا سے ان کی تعلیم دے دی جاتی۔ ہر بچہ نظریاتی طور پر عقائد سے واقف ہوتا، اسے شریعت کے بنیادی احکامات کا پتہ ہوتا تھا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں عقائد کا بھی پتہ نہیں کہ ایک آدمی جوانی کی عمر میں قدم رکھ دیتا ہے، اسے معلوم نہیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت فضیلت کیا ہے، کون سی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کون سے ایسے احکامات ہیں جن کو تسلیم کرنا اور ماننا بہت ضروری ہے۔ ایسے احکامات کا اب پتہ نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ لوگ دین کے بنیادی احکامات سے بھی ناواقف ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی رفتہ رفتہ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہالت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہماری اسمبلیوں میں ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے بنیادی احکامات کون سے ہیں، ارکان اسلام کون سے ہیں، یہاں تک کہ کوئی 7 کہتا نظر آتا ہے، کوئی 9 کہتا نظر آتا ہے، تو حالت یہ ہے کہ ارکان اسلام سے بھی ناواقفیت ہے۔ تو بنیادی وجہ 21ویں نمبر پر کہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور دین کی بنیادی چیزوں کا علم مسلمانوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ علم کے بعد عمل ہوتا ہے۔ جب یہ معلومات ہوں گی تو انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ نمبر 22، عصری علوم میں دین سے دوری۔ عصری علوم میں دین سے دوری، یعنی اس وقت حالت یہ ہے کہ 2 الگ الگ محاذ بن گئے۔ گویا عصری علوم الگ ہو گئے، دینی علوم الگ ہو گئے۔ اب مطلب ہے جس نے دین سیکھنا ہے وہ گویا مسجد مدرسہ اس طرف رخ کرے۔ عصری علوم کے اندر دینی علوم کا امتزاج نظر نہیں آتا، اس لیے وہاں پڑھنے والا دینی احکامات سے عموماً ناواقف نظر آتا ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بنیادی تعلیم یکساں ہوتی تھی، جو پڑھ کے نکلتا اس کا قرآن بھی ٹھیک ہوتا، عقائد بھی درست ہوتے، اور جب وہ بنیادی احکامات سے واقف ہو جاتا پھر اس نے جس شعبے میں جانا ہے وہ اس شعبے میں اختصاص حاصل کرتا، اس شعبے میں اپنی زندگی گزارتا۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ایک تعلیم ایسی ہے کہ جس میں صرف گویا مقصد دنیا بہتر ہو جائے، انسان کے پاس پیسہ بڑھتا جائے، مادیت کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ گویا اس تعلیم کا مقصد صرف آسائش، رہائش، زیبائش، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا۔ اس تعلیم میں نہ یہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان دنیا میں آیا کیوں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیوں کی تھی۔ تو چونکہ عصری علوم میں آج دیکھنے میں آتا ہے کہ دینی امتزاج نہیں ہے، اس وجہ سے جو لوگ اس تعلیم کو پڑھ کر آگے نکل رہے ہیں ان کے اندر دینی علوم کا، احکامات کا نظریاتی طور پر فقدان پایا جاتا ہے۔ نمبر 23، تحقیق کا فقدان۔ ایک سبب کیا ہے؟ تحقیق ختم ہو گئی۔ اسلاف میں یہ بات تھی، جو بات سنتے تھے اس کی تحقیق کرتے، کسی حدیث کے بارے میں سنا اس کی تحقیق کی، کوئی مسئلہ سنا اس کی تحقیق کی۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ جو بات سنی اس بات کو شیئر کر دی جاتا ہے، موبائل پر جو میسج آیا اسے آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کہیں غیر مستند تو نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو گویا تحقیق نہیں ہوتی، کسی صحابی کا تابعی کا قول ہوتا ہے یا کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، اسے حدیث کا نام دے کر آگے پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی حکمت پر مبنی قول ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے اس قول کی تشہیر کر دی جاتی ہے۔ کبھی مسئلے کا علم نہیں اور سامنے آیا بیان کر دیا جاتا ہے۔
سلف میں تحقیق کا ذوق تھا، جو بات سنتے تھے اس کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں۔ جب تک تسلی نہ ہو جاتی اکابر اہل علم سے، علماء سے، اس وقت تک اس بات کو آگے بیان نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس معاشرے میں جھوٹ نہیں پھیلتا تھا، پروپیگنڈے نہیں پھیلتے تھے، غلط فہمیاں نہیں پھیلتی تھیں، اسلام کے خلاف غلط نظریات نہیں پھیلتے تھے، اس لیے کہ ہر انسان تحقیق کے پیچھے چلتا تھا۔ تو مسلم معاشرے میں وہی نظریات تھے جو قرآن و سنت سے ثابت تھے۔ تو وہ ایک چیز میں نے عرض کیا، آج تحقیق کا فقدان ہے۔ نمبر 24، مغرب سے مرعوبیت۔ ایک چیز جو نظر آ رہی ہے، مغرب سے ہر شخص مرعوب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں آج ایک ذہن یہ بن گیا، گویا ترقی یافتہ وہ ہوگا جو مغرب سے پڑھ کر آئے گا، تعلیم یافتہ وہ ہوگا جس نے مغرب سے تعلیم حاصل کی ہوگی، جس کا لباس مغرب والا ہوگا، ادھورا اور ناقص لباس ہو، جس میں ماں بہن بیٹی کی تمیز نہ ہو، جو فحاشی عریانی کا دلدادہ ہو، حیا جس کی زندگی سے رخصت ہو جائے، کہ جو اپنی صبح کا آغاز 10 اور 11 بجے کر رہا ہو، جس کا لباس نیم برہنہ ہو، جس کے چہرے پر نبی کی سنت نہ ہو، جس کے بالوں کی کٹنگ انگریزی ہو، جس کی زبان پہ انگریز کے الفاظ ہی ہو اور شریعت کی اصطلاحات سے ناواقفیت ہو، تو لوگ اسے ہی مہذب اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو مغرب سے ایسی مرغوبیت ہے کہ آج کا معاشرہ اپنی ہر چیز میں نقل کرتا ہے تو مغرب کی کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار و رفتار، اقوال کو نقل کرنا، وہ سب میں مغرب کی نقالی نظر آتی ہے۔ حالانکہ مسلم معاشرے کے لیے آئیڈیل صحابہ کی زندگی تھی، سلف کی زندگی تھی کہ اس کو نمونہ بناتے، آج وہ نمونہ نہیں ہے۔ جس مغرب میں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، وہاں سے ہم طلوع کی امید رکھ رہے ہیں۔ جہاں کے لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے، انہوں نے آج سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی وہ لوگ فحاشی کی طرف گئے، کبھی وہ لوگ سکون کی خاطر انہوں نے مختلف قسم کے نشے استعمال کیے، ان کو سکون نہ ملا، آج وہی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یعنی اس معاشرے میں اطمینان کی فضا نہیں ہے، اس کے باوجود آج ہم اس سے مرعوب ہیں اور اپنے مسلم معاشرے سے مرعوب نہیں ہوتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہمارے مطالعے کا فقدان ہے، اپنی تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے فخر کی چیز صحابہ، سلف، اسلاف کی زندگی تھی۔ ہمارے لیے فخر کی چیز وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو اس وقت راضی ہوں گے جب ہم ان کے مذہب کو قبول کریں گے۔ جب تک کوئی ان کا مذہب اور ملت قبول نہ کرے، قرآن کہتا ہے یہ کبھی بھی یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس معاشرے کی ایک جھلک کیا ہے؟ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص ملتان کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں امریکہ میں پہنچا تو ایک دوست کے ہاں میں ٹھہرا، چند دن ہم لوگ ٹھہرے تھے، ہفتہ نہیں گزرا، پتہ چلا کہ ایک عورت نے خودکشی کی ہے اور اوپر کی 4تھی منزل سے نیچے چھلانگ لگائی، تو خودکشی کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ عورت حاملہ تھی۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ بھی تھی اپنے بیٹے سے، یعنی معاذ اللہ بیٹا ماں سے زنا کرتا تھا، تو وہ ماں اپنے بیٹے سے حاملہ تھی۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس وقت یہ ایک نوجوان لڑکی تھی، عمر 19 سال تھی۔ تو اب اس نے سوچا کہ میرا یہ بچہ ہے تو کہیں کسی اوروں کے ہاتھ نہ جائے، تو اپنی فیکٹری تھی، اس نے تمام ملازموں کو ہٹا کر نئے ملازموں کو رکھا، بچے کو اپنے ساتھ رکھا اور ملازموں میں تعارف یہ کرایا۔ جب یہ بچے کی عمر بڑھتی گئی، جیسے اس کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک کلچر ہے دوستیوں کا، تو یہ تاثر دیا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا، اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں تیری ماں ہوں۔ اب حالت یہ ہوتی تھی کہ یہ ماں جب اس نے نوجوانی میں قدم رکھا اور اس کی عمر آگے بڑھنے لگی، تو اس کی حرکات اس کے ساتھ اسی طرح جیسے میاں بیوی کی ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہی ماں اپنے اسی بیٹے سے معاذ اللہ حاملہ تھی۔
پھر آپس میں ناچاکی ہوئی، جھگڑا ہوا تو چھٹکارے کے لیے خودکشی کر دی۔ یعنی یہ وہ مغرب کی ایک جھلک ہے کہ ہم جس کے پیچھے چلنے کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ جہاں ماں بہن بیٹی کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام وہ پاکیزہ مذہب عطا فرمایا جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، جہاں دو بیٹیاں اور دو بہنیں ہیں تو من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جس کی دو بیٹیاں اور دو بہنیں ہوں، اس نے ان کی پرورش کی ہو، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ ہاتھ کی دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ بیوی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یعنی اسلام نے ایک طرز زندگی سکھایا۔ آپ دیکھیں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں خوشی اور غم کے سب احکامات موجود ہیں کہ انسان کسی وقت تنہا نہیں ہوتا۔ آج مغرب میں کسی پر غم آ جائے وہ اکیلا ہو جاتا ہے، غم میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج مغرب میں کوئی بوڑھا ہو جائے اسے اولڈ ہوم میں رکھ دیا جاتا ہے، اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ والد بڑھاپے کو پہنچ جائے وہ اپنے سر سے ہٹانے کے لیے ہسپتالوں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ایسی جگہ وہاں بنی ہے۔ اللہ نے مسلم معاشرے میں یہ رکھا کہ جب والدین بوڑھے ہو گئے تو فرمایا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو۔ تو اسلام نے یہ احکامات بتائے۔ آج جس گھر میں بزرگ ہیں تو پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، اولاد ہے، وہ اس کے خدمت کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ دادا ہمارے گھر ہو، دادی ہمارے گھر ہو، نانا نانی ہمارے گھر ہو۔ یہ مسلم معاشرے کی خصوصیت ہے۔ یورپ میں جو بوڑھا ہو جائے وہ تنہا ہے، وہ لوگ تنہائی کا شکار ہو گئے۔ جو بڑھاپے میں چلا گیا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ اولڈ ہوم کی زندگی، اول خود بڑھاپا، اولاد کی نافرمانی، تنہائی کی زندگی میں نفسیاتی ہو کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت معاشرہ دیا اسلام کا۔ غم آ جائے سارے شریک ہو جاتے ہیں، آ کر تسلی دیتے ہیں۔ 3 دن تک آتے رہتے ہیں، جو بعد میں آیا وہ دیر سے آتا رہتا ہے، غم میں شریک ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تدفین میں شریک ہوتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو شریعت نے کہا اس کی عیادت کے لیے جاؤ، 70,000 فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ جنازے میں شریک ہو جاؤ، 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ تدفین میں شریک ہو جاؤ، 2 قیرات کے برابر ثواب ہوگا، اور ہر قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ شریعت نے حکم دیا بیمار ہے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو بیماری سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ یعنی اسلام نے اس طرح تعلیمات دے کر آپس میں جوڑا۔ خوشی کی تعلیمات ہیں، کہا نکاح کو مسجد میں رکھو، خوشی کا موقع ہے، سب کو پتہ چل جائے۔ اسلام نے گناہ کا راستہ بند کر دیا، زنا کے راستے کو ختم کیا۔ 2 عید کے موقع رکھے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسے عبادت کے ساتھ جوڑا۔ عید الفطر سے پہلے رمضان کو، عید الاضحیٰ کے ساتھ قربانی کو، اور ایک بڑی عبادت حج کو رکھا تاکہ مسلمان آپس میں جمع ہو، عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہو، ہر ایک کو دوسرے کا پتہ چلے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، نماز میں نہیں آ رہا، پریشانی میں ہے، تو دوسرا اس کے لیے جہاں دعا کرے وہاں جسمانی مالی تعاون بھی کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہم مغرب سے مرعوب نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ہم پستی میں جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ ہمیں کسی موقع پر غیروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 25واں ایک اہم سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کی طرف گئی؟ شریعت کے نفاذ سے دوری۔ شریعت کے نفاذ سے دوری یعنی یہ سوچ اور فکر ختم ہو گئی کہ کس طرح شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو۔ امن اور سکون کا تعلق نفاذ شریعت سے ہے۔ جب دین کے احکامات نافذ ہوں گے، حدود اور قصاص کا نفاذ ہوگا کہ اگر کوئی چوری کرے گواہوں سے ثابت ہو جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی زنا کرے اور ثابت ہو جائے گواہوں سے، اقرار سے، اسے اگر کوڑے لگائے جائیں، کوئی ڈاکہ زنی کرے ثابت ہو جائے ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے، کوئی قتل کرے
کرے، قصاص میں قتل کیا جائے تو معاشرے میں امن اور سکون آ جائے گا۔ معاشرے میں آج یہ جو حالت یہ ہے کہ امن و امان ختم ہو گیا، جان مال اور انسان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، بنیادی وجہ حدود کا نفاذ نہیں ہے۔ جب شریعت کا نفاذ ہو، احکامات کا نفاذ ہوتا ہے تو ہر آدمی کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، اسلام نے ان کی حفاظت کے لیے احکامات دیے۔ سب سے اہم چیز انسان کی جان ہے۔ اسلام نے اس کے نفاذ کے لیے قصاص کو رکھا کہ ایک آدمی اگر دوسرے کو بے گناہ قتل کرتا ہے، کوئی قصور نہیں اور وہ اسے قتل کر رہا ہے، اسلام نے قصاص کو رکھا کہ تم نے کیوں دوسرے مسلمان کو بے گناہ قتل کیا۔ دوسری چیز اسلام میں عزت ہے، عزت آبرو ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، شریعت نے اس کے لیے حد قذف کو رکھا کہ تم نے ایک پاکیزہ انسان کی عزت کو کیوں داغدار کیا، تو اس کے لیے شریعت نے یہ حد رکھی تاکہ کوئی کسی کی عزت سے نہ کھیلے۔ ایک تیسری اہم چیز مال ہے، انسان کا مال جو اس نے محنت سے کمایا، اب ایک آدمی آ کر اس کا وہ مال چوری کر کے لے جاتا ہے، اسلام نے حد رکھی اس کے لیے تاکہ دوسرے کا مال محفوظ ہو جائے۔ ایک اہم چیز انسان کی عقل ہے، عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے شرب خمر کی حد رکھی، شراب پینے والوں کی، تاکہ لوگ نشہ اور نشاور چیزوں کا استعمال زیادہ نہ کریں تاکہ کسی کی عقل خراب نہ ہو۔ عموماً منشیات میں پڑھنے والا چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہتی، ماں بہن بیٹی کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اسلام نے اس کو رکھا تاکہ عقل بھی محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح نسب محفوظ ہو جائے، نسب خلط ملط نہ ہو، اسلام نے اس کے لیے زنا کی حد رکھی کہ کوئی معاذ اللہ کسی کی عزت کو داغدار نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا نسب خلط ملط ہو جائے، آگے میراث کے اندر مسائل میں پریشانی پیدا ہو جائے، اسلام نے اس کے لیے زنا کی حد رکھی۔ یعنی مقصود یہ ہے شریعت کے احکامات جو بھی ہیں اس میں جہاں ہمارا عقلی فائدہ، اخروی فائدہ، وہاں دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ نمبر 26، اسلامی تاریخ سے ناواقفیت۔ اسلامی تاریخ سے ناواقفیت یعنی ایک زوال کا سبب کیا ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ ہمیں خلفائے راشدین کی تاریخ کا، اس کے بعد کے ادوار کی تاریخ کا، خلافت عباسیہ کا، بنو امیہ کے دور کا، مسلمانوں کی اندلس کی تاریخ کا، بر صغیر میں مسلمانوں کی 1000 سال کی حکمرانی اور 800 سال مسلمانوں کی اندلس میں حکمرانی، یعنی یہ جو مسلمانوں کا طرز زندگی رہا، مسلمان حکمرانوں نے زندگی کیسے گزاری، آج ہماری تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ ہمیں اپنے مسلم حکمرانوں، آئیڈیل حکمرانوں کے حالات کا پتہ نہیں، آج مثالیں دی جاتی ہیں تو غیر مسلموں کی، حالانکہ مسلم معاشرے میں ایسے صحابہ سلف، ایسے کردار والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے زندگی اگر گزاری تقوی طہارت میں گزاری، آج بھی جن کے واقعات پڑھ کر ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ تو گویا تاریخ سے مطالعہ ختم ہو گیا۔ جب سے موبائل آیا، پہلے پھر بھی کچھ مطالعے کا ذوق تھا، جب سے موبائل آیا آج مطالعے کا ذوق رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ تو مسلم معاشرے کے نوجوان ساتھی اپنی امت مسلمہ کی عروج کے دور سے اور تاریخ سے ناواقف ہو گئے۔